کیمیائے سعادت 39۔ یہ تمام دنیا کے شغل انہی تین چیزوں کے واسطے ہیں، اور یہ تین چیزیں بدن کے واسطے ہیں، اور بدن دل کے واسطے ہے، تاکہ دل کی سواری ہو، اور دل حق تعالیٰ کے واسطے ہے۔ پس خود کو خدا کو لوگ بھول گئے، جیسے حاجی خود کو اور کعبے کو اور سفر کو بھول جائے، اور اونٹ کی خبر گیری میں اپنے تمام اوقات ضائع کر دے۔ فصل دنیا کے جادو۔ پہلی مثال اے عزیز، اس بات کو جان اور نقطہ کو پہچان۔ دنیا کا پہلا جادو یہ ہے کہ وہ خود کو اور تجھ کو ایسا دکھاتی ہے کہ تو سمجھے وہ تیرے ساتھ ٹھہری ہوئی ہے، حالانکہ ایسا نہیں۔ وہ تو ہمیشہ تجھ سے گریزاں ہے، لیکن آہستہ آہستہ اور ذرا ذرا ہٹتی ہے۔ اس کی یہ مثال ہے کہ اس کا سایہ کا سا حال ہے۔ سایہ کو جب دیکھیے تو ٹھہرا نظر آتا ہے، لیکن ہمیشہ کھسکتا جاتا ہے، اور تجھ کو معلوم ہے تیری عمر ہمیشہ رواں ہے، آہستہ آہستہ ہر دم کم ہوتی جاتی ہے۔ وہی دنیا ہے کہ تجھ سے گزرتی ہے اور تجھے رخصت کرتی ہے، تجھ کو کچھ خبر نہیں۔ دوسری مثال دنیا کا دوسرا جادو یہ ہے کہ خود کو یہاں تک تجھے تیرا دوست دکھاتی ہے، تجھ کو اپنا عاشق بناتی ہے، اور تجھ سے ظاہر کرتی ہے تیرے ساتھ وفا کرے گی اور کسی کے پاس نہ جائے گی، اور دفعتاً تجھے چھوڑ کر تیرے دشمن کے پاس چلی جاتی ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ وہ گویا آوارہ اور مفسد رنڈی ہے، مردوں کو لبھاتی ہے، اپنا عاشق بناتی ہے، تب اپنے گھر لے جاتی ہے اور موت کا مزہ چکھاتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مکاشفہ میں دنیا کو بڑھیا عورت کی صورت پر دیکھا، پوچھا کہ تو نے کتنے خاوند کیے ہیں؟ اس کثرت سے کہ گنتی میں نہیں آ سکتے۔ پوچھا مر گئے یا طلاق دی؟ کہا نہیں، میں نے سبھوں کو مار دیا، میں نے سبھوں کو مار ڈالا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ان احمقوں سے تعجب ہے کہ دیکھتے ہیں کہ اوروں کے ساتھ تو نے کیا کیا، اور پھر تیری رغبت کرتے ہیں، عبرت نہیں کرتے۔ اب یہاں پہ قرآن مجید کا ریفرنس ہے، اللہم عصمنا من سحرہا، یہ حدیث شریف ہے۔ اے اللہ، ترجمہ، اے اللہ ہم کو دنیا کے مکر سے بچا۔ تیسری مثال دنیا کے سحر کی یہ ہے، جادو کی یہ ہے کہ اپنی ظاہری صورت سے آراستہ رکھتی ہے، اس میں جو بلا اور محنت ہے اس کو پوشیدہ رکھتی ہے کہ نادان اس کا ظاہر دیکھ کر فریفتہ ہو جائے۔ اس بوڑھیا عورت کی سی اس کی مثال ہے جو کہ اپنا منہ تو چھپائے اور لباس فاخرہ سے آراستہ ہو جائے، زیور بیش بہا سے پیراستہ ہو جائے۔ جو کوئی دور سے اسے دیکھتا ہے تو عاشق زار ہو جاتا ہے، اور جب اس کے منہ سے نقاب ہٹاتا ہے تو ذلیل ہو کر اس کی صورت سے بیزار ہو جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن دنیا کو زشت رو بڑھیا کی صورت پر فرشتے لائیں گے، اس کی آنکھیں سبز ہوں گی، بڑے بڑے دانت منہ کے باہر نظر آئیں گے۔ خلق جب اسے دیکھے گی کہے گی نعوذ باللہ، یہ زشت و زبوں رسوا کون ہے؟ فرشتے کہیں گے یہ وہی دنیا ہے جس کے واسطے تم آپس میں حسد، دشمنی کر کے ایک دوسرے سے لڑ مرے، قرابتیں چھوڑ دیں، اس پر فریفتہ ہو گئے، پھر دنیا کو دوزخ میں ڈال دیں گے، اور وہ کہے گی بارے خدایا جو میرے دوست تھے وہ کہاں ہیں؟ حق تعالیٰ فرمائے گا ان لوگوں کو بھی اس کے ساتھ دوزخ میں پہنچا دو، نعوذ باللہ۔ چوتھی مثال، اگر کوئی حساب کرے کہ ازل سے کس قدر زمانہ گزرا،
جس میں دنیا نہ تھی اور ابد تک کتنا زمانہ ہے جس میں نہ ہوگی، تو معلوم ہو جائے گا دنیا کی مثل ایسی ہے جیسے مسافر کی راہ، کہ اس کی ابتدا گہوارہ ہے اور انتہا قبر، اور درمیان میں گنتی کی چند منزلیں ہیں۔ ہر برس گویا منزل ہے، ہر مہینہ فرسنگ ہے، ہر دن میل ہے، ہر دم قدم، اور وہ ہمیشہ روا ہے۔ کسی کو ایک فرسنگ راہ ہے، کسی کو زیادہ، کسی کو کم، اور وہ ایسا ساکن بیٹھا ہے گویا ہمیشہ وہی رہے گا۔ دنیا کے کاموں کی ایسی تدبیر کرتا ہے 10 برس تک، پھر ان کے کاموں کا محتاج نہ ہو، 10 دن میں زیر خاک ہو جائے گا۔